قدس کی اتنی اہمیت کیوں؟ ایپیسوڈ 4۔ صحیح بخاری کا ایک باب ہے، اس کی ایک حدیث سناتی ہوں۔ اس باب کا نام بہت انٹرسٹنگ ہے۔ For the one who loves to be buried in the Holy Land or around the Holy Land، یعنی وہ جو مقدس سرزمین میں یا اس کے گرد زمین میں دفنایا جانا چاہتا ہے۔ اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فطری بات ہے، اٹ از نیچرل کہ کسی کے لیے بھی وہ یہ چاہے کہ وہ اس مقدس زمین میں فوت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس زمین پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریممبرنگ دس کہ زمین کسی کو اسپیشل نہیں بناتی یا مقدس نہیں بناتی، مگر وہ زمین ان اٹ سیلف، مسجد اقصی خود مقدس ہے۔ امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری خواہش، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے جا رہے تھے اور ان کو یروشلم میں جانے سے روک دیا گیا تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ بیت المقدس کے قریب فوت ہونا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی مکہ گئے تھے یا نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث کے مطابق زندگی کے کسی حصے میں موسیٰ علیہ السلام مکہ گئے بھی تھے اور حرم کا طواف بھی کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بلڈ کیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں جا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام حرم کو وزٹ کریں گے ان دا فیوچر بیفور ہی ڈائز۔ موسیٰ علیہ السلام مکہ جا چکے ہیں نا، مگر وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ یروشلم کے قریب فوت ہونے کی۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے ایز ماؤنٹ نیمبو، واللہ عالم، اور اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحت کثیب الاحمر، یعنی انڈر دا ریڈ ڈیون، جہاں وہ فوت ہوئے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جو ان کی دعا تھی a stone's throw away، کہ بالکل یروشلم کے قریب، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یروشلم کی بارڈر کے باہر فوت ہوئے، کہ دشمن کے فوجی بالکل ان کے سامنے ہوں گے اس وقت۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ تکلیف جو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی ہوگی جب انہوں نے 40 سال 40 ایئرس یروشلم کی بارڈر پر گزارے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے یا آرمی نہیں تھی، مگر اس لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے لوگ بزدل اور کاورڈ ہو گئے تھے۔ وہ وہاں فوت ہونے کی دعا مانگتے ہیں۔ آج آپ غزہ میں لوگوں سے بات کریں نا، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ where on the earth، وہ 2 بلین مسلمان کدھر ہیں؟ وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ہے، جبکہ ایک گروپ ان میں سے بے رحمی سے کچلا جا رہا ہے، جینوسائیڈ فیس کر رہا ہے، اور دنیا صرف دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ 7 اکتوبر سے پہلے کسی سے ملیں جو غزہ میں رہتا تھا، یہ بہت ہی یوزول بات ہے وہاں پر کہ ایک 70 سال کا آدمی جو اس غزہ میں پیدا ہوا ہو اور اس نے کبھی مسجد اقصی میں نماز ادا نہ کی ہو، کبھی نہیں۔ اٹس اے نیچرل، اٹس نارم فار دیم۔ کین یو امیجن کتنی تکلیف دہ یہ بات ہے کہ وہاں رہنا مگر وہاں نماز ادا کرنے کی توفیق نہ حاصل ہونا۔ کیا آپ وہ تکلیف محسوس کر سکتے ہیں؟ 40-50 سال وہاں رہنا اور کبھی نماز نہ ادا کر پانا، وہ تکلیف موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، اس چیپٹر کو یہ نام دیا، وہ شخص جو یہ خواہش کرتا تھا کہ اسے مسجد اقصی کے قریب موت آئے۔
اور وہ وہیں دفنائے جائیں۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت امیز کرتی ہے، کیونکہ ان سے ایسے لگتا ہے جیسے فلسطین آلریڈی مسلمانوں کے یا تو پاس ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایکچولی مسلمانوں کے پاس ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قبضے کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر لاسٹ جو وکٹری قیامت سے پہلے آنی ہے مسلمانوں کے پاس، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک اور حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو آپ نے شاید سنی بھی ہو مگر اس کا کانٹیکسٹ آپ کو پتہ نہ ہو۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے ٹینٹ میں داخل ہوا، اور اس ٹینٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ مٹی سے آلودہ، ڈارک اینڈ ڈسٹی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جنگ کے میدان کے بیچوں بیچ موجود تھا ان کا ٹینٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یوزولی اس طرح کے حالات میں آپ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے ایکسیپٹ کہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے، اور وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں، خود کو وہاں امیجن کریں آپ کہ عوف بن مالک ان کے ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، اعدو ستتن بین یدی الساعہ، یہ 6 چیزیں قیامت سے پہلے ہو کر رہیں گی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم موتی، میری موت۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلف اویئرنس کو نوٹ کر رہے ہیں آپ۔ وہ ساری جنگیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، خندق، وہ سب میں شہادت ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کب اس دنیا سے جائیں گے۔ پہلی چیز موتی، دوسری چیز ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایسی وبا جو تم کو ایسے لے جائے گی جیسے مویشی مارے جاتے ہیں، یعنی اتنی اموات ہوں گی، ایسا پلیگ پھیل جائے گا۔ ان میں سے بہت سے صحابی امواس کی وبا میں فوت ہو گئے تھے، کچھ فتح بیت المقدس میں موجود تھے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کے بعد یہ پلیگ، یہ وبا آئی، امواس کی وبا، جس میں بہت سے صحابی جو اس وقت یہ حدیث سن رہے ہیں وہ فوت ہو گئے۔ نمبر 4، ایک ایسا وقت آئے گا کہ دولت، ویلتھ جو ہے، مال میری امت میں اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، تکلیف کے فتنے سے مال کے فتنے میں آ گئے ہیں، پلیگ سے، وبا سے، مال کا فتنہ۔ اور یقیناً آج ہم یہ فتنے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مال انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اس سے جو ہونے والا ہے۔ پھر 5ویں چیز فرمائی، وہ فتنہ جب ایک بھی عرب گھر اسکیپ نہیں کر سکے گا۔ 6ٹھی چیز، ایک ایسا فتنہ جو تمہارے اور بین الاصفر کے درمیان ہوگا۔ اس سے مراد بیزنطین، رومن یا ان کی جنریشنز ہو سکتی ہیں، جس کی ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جانا چاہ رہی، مگر اتنا کہ آپ کا ان سے معاہدہ ہوگا اور وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اور وہ آرمی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی، یعنی معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد، اور وہ 80 جھنڈوں کے نیچے وہ فوجیں آئیں گی، اور پھر ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ یہ سب مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے پہلے سنی ہو، مگر یہ کتنی ڈیفرنٹ لگتی ہے کہ آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ کس سچویشن میں غزوہ تبوک کے بیچوں بیچ اس ٹینٹ میں موجود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ لائک ہم جنگ میں ہیں، وی آر ان دا ٹینٹ، اور ہمارے سامنے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سنو، ابھی یہ سب ہونے والا ہے اس امت کے ساتھ، اور اس سب کا وعدہ ہو چکا ہے فیوچر میں تمہارے لیے۔ یہ کنیکشن مکہ مکرمہ، مدینہ اور بیت المقدس کا،
یہ ڈیپلی امبیڈڈ ہے اور یہ ہم سب کے ایمان اور اسلام کا حصہ ہے۔